محترم حضرات، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کو سن کر آپ بہت خوش بھی ہوں گے اور اس پہ عمل کرنے والے عمل کر کے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یمن کے بادشاہ جس کا نام حارث بن عمرو الکندی تھا، اس کو معلوم ہوا کہ اوف کنڈی کی لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے اسی کی برادری کی اسام نامی ایک عورت کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس عورت نے واپس آ کر بادشاہ سے صورتحال بیان کر دی اور لڑکی کی بہت تعریف کی۔ یہ رپورٹ سن کر بادشاہ نے لڑکی کے باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ اس کے ساتھ بادشاہ کی شادی ہو گئی۔ رخصتی کے وقت دلہن کو پالکی میں بیٹھا کر شوہر کے گھر لے جانے کا وقت آیا تو لڑکی کی ماں نے اسے چند نصیحتیں کی۔ ماں نے کہا، اے بیٹی، اگر نصیحت کسی کی عقل مندی یا اونچ خاندان یا اونچی نسل کی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی جاتی تو میں تجھے نصیحت نہیں کرتی۔ نصیحت کرنا عقل مندوں کے لیے یاد دہانی یعنی یاد دلانا ہوتا ہے، اور کم عقل اور کم فہم کے لیے تنبیہ یعنی خبردار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں۔ اے میری بیٹی، اگر عورت اپنے والدین یعنی ماں باپ کی دولت مندی اور ان کے لاڈ و پیار کی وجہ سے بے نیاز اور لاپرواہ ہوتی تو سب سے زیادہ میں اپنے شوہر سے لاپرواہ اور بے نیاز ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح عورتوں کے لیے مرد پیدا کیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اے بیٹی، تو ایک جانی پہچانی ماحول اور وطن سے دور ایک ایسے ماحول کی طرف جا رہی ہے جسے تو نہیں جانتی، اور ایک ایسے ساتھی کے ہاں تجھے جانا ہے جس کے ساتھ پہلے سے تیری کوئی جان پہچان نہیں ہے، جبکہ وہ تیرا مالک بن جائے گا، لہٰذا تو اس کی لونڈی بن جانا، اس طرح وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ اس سلسلے میں اس عورت نے اپنی بیٹی کو 10 نصیحتیں کی اور یاد دہانی کرائی کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی نصیحت اس نے یہ کی کہ تو اپنے شوہر یا پتی کے ساتھ صبر اور سادگی سے زندگی گزارنا۔ دوسری نصیحت اس نے کی کہ شوہر کی بات کو غور سے سننا اور اس کی اطاعت یعنی حکم ماننا، کیونکہ صبر میں دل کو آرام یا خوشی ملتی ہے اور حکم ماننے میں مالک یعنی شوہر خوش ہوتا ہے۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ چوتھی بات یہ کہی کہ تیرا شوہر تجھے صاف ستھری اور خوشبو کی حالت میں دیکھے۔ اگر خوشبو نہ ملے تو سب سے خوشبودار چیز پانی ہے، اسے نہاؤ اور سنگھار کر اور حسن پیدا کرنے کے لیے سرما لگائے کر، اس سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے کھانے کے وقت کا خیال رکھ، کیونکہ بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے اور بھوک سے آدمی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ سونے کے وقت اس کے آرام کا خیال رکھ، کیونکہ نیند سے اچانک جاگنا غصے کی وجہ بنتا ہے۔ ساتویں بات اس نے اپنی بیٹی کو کہی کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا، اور مال کی حفاظت اچھے طریقے سے مال کو رکھنے سے ہوتا ہے۔ آٹھویں بات اس نے یہ کہی کہ اس کے رشتہ داروں اور خاندان کا لحاظ رکھنا، اور یہ اچھے انتظام کرنے کی علامت ہے۔ نویں یہ کہ اس کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے اس کے راز کو ظاہر کر دیا تو اس کو دیر یا سویر معلوم ہو جائے گا اور تو اس کے سزا سے نہیں بچ سکے گی۔ 10ویں بات
یہ کہی کہ اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، یعنی اس کے حکم کو ماننے سے انکار نہ کرنا۔ اگر تم نے اس کے حکم کی نافرمانی کی تو اس کے غصے کو بھڑکا دے گی، یعنی اس کے حکم کی نافرمانی اس کے غصے کو بھڑکا دے گی۔ اے بیٹی، جب وہ ناخوش ہو تو خوش ہونے سے بچنا، کیونکہ یہ کوتاہی اور کم عقلی کی نشانی ہے، اور جب وہ خوش ہو تو غم کا اظہار کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ کدورت یعنی بغض، کینہ اور حسد کی علامت ہے۔ اور تجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تو اپنے شوہر سے اس وقت تک حاصل نہ کر سکے گی جب تک کہ تو ان تمام معاملات میں جنہیں تو پسند یا ناپسند کرتی ہے اپنے شوہر کی خواہش، مرضی اور اس کی پسند اور ناپسند کو اپنی مرضی، خواہش اور پسند یا ناپسند کے تابع نہ کر دے۔ اللہ تیرے لیے بہتری کرے اور تجھے اپنی رحمت سے نوازے۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر کے ہاں پہنچی اور ماں کی نصیحتوں کے مطابق عمل کیا تو شوہر کا بھروسہ حاصل کر لیا اور بڑی عزت پائی۔ محترم، اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پہل شروعات عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر عورت نے شروعات اچھی کی تو شوہر اس کا سدا کے لیے، ہمیشہ کے لیے غلام بن جائے گا۔ شوہر کو وہ جو کہے گی شوہر اس کو کرنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ لیکن اگر شروعات میں عورت نے غلطی کی، شروعات اس کا خراب ہو گیا، شروعات سے ہی شوہر کے اور اس کے درمیان انبن ہو گیا، پھر تو دنیا کی کوئی طاقت بھی دونوں کے حالات کو سدھار نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرد کے ساتھ عورت کا رویہ اچھا ہو، تبھی اس کی ازدواجی زندگی سفل، کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ بیوی کی باتوں نے شوہر کو اس کا غلام بنا دیا اور بڑی شہرت پائی۔ بادشاہ ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرتا اور اس کی باتوں کو مانتا تھا، لیکن شروعات اس نے اپنے سے کی اور ماں کی نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اس لیے یہ گھٹنا، یہ واقعہ آج بھی لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایک طرح سے نصیحت ہے، اور اس پہ عمل کر کے لڑکیاں اپنی زندگی، اپنے پریوار میں ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہیں۔ تو دیکھا آپ نے اس واقعے نے کس طرح لڑکی کو ایک کامیاب بیوی اور شوہر کو کس طرح اس کا فرمانبردار بنا دیا۔ تھینکس۔